أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقته أو تمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي فاطمة إني لا أجد في بدني ضعف، فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الضعف، فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به، فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك واقعك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. ودخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء. صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله،
فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنني أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. صلوات اللهم صل على ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام بضعتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منير ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. ودخل جبريل معهم تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء. تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة
فحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم بلا أن يتفرق صلوات پائیں اللهم صل على محمد وآل محمد وقال علي أيضا والله فزنا وفازت شيعتنا ورب الكعبة صلوات محمد وآل وقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات بھیج اذان محترم تزکیہ نفس کے عنوان سے گفتگو آپ حضرات نے 2 شبوں میں سماعت فرمائی اور اس سلسلے میں چند باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں وہ اگرچہ ہماری زندگیوں سے جن کا بہت گہرا تعلق ہے لیکن
ذرا سخت وادی ہونے کی بنا پر اور مشکل مرحلہ ہونے کی بنا پر اس وادی میں ہم کم قدم رکھنے کی ہمت کر پاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس دنیا میں آگے بڑھتے جائیں گے ہماری عبادتوں کا وزن بھی بڑھتا جائے گا، اور پھر نتیجے میں ہماری ان عبادتوں کا ثواب بھی اللہ رب العزت سے ہمیں زیادہ ملنے لگے گا۔ اور میں نے جو پہلے دن بات کہی تھی کہ ہماری عبادتوں کی بنیاد ہماری نیتیں ہیں، اور تزکیہ نفس کا تعلق انسان کی نیت سے ہے، انسان کے ارادے سے ہے، نتیجے میں خود بخود اس کا عمل صحیح ہوتا جا رہا ہے۔ کل میں نے جس بات کو پرسوں میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ سب سے پہلے تخلیہ ضروری ہے کہ جس میں انسان اپنے کو گناہوں سے پاک کرے، اور دوسرا مرحلہ انسان کے لیے جو کل میں نے عرض کیا کہ محاسبہ کرے، انسان اپنے بارے میں یہ حساب کرنا شروع کرے کہ اس انسان نے اپنی زندگی میں اور اپنی روزمرہ کے حالات میں کیا کیا اور کیا کام انجام دینے تھے جنہیں انجام نہیں دے پایا۔ آج اس کے بعد کا تیسرا مرحلہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے جو ذرا طویل ہے۔ طویل اس اعتبار سے ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی توجہ دینی ہے، اور اس کے 4 مراحل اور ان چاروں مرحلوں کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ چاروں مراحل آج میں پیش نہ کر پاؤں، لیکن جہاں تک ممکن ہوگا کوشش کروں گا کہ یہ چاروں مراحل آپ کے سامنے عرض کر دیے جائیں، اور اس کے بعد پھر نتیجے تک میں آپ کو لے کے آ جاؤں۔ مراقبہ جو انسان کے لیے تیسرا مرحلہ ہے تزکیہ نفس کا، یہ مراقبہ لفظ وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی ایک آیہ شریفہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیہ شریفہ اللہ رب العزت نے اس آیہ شریفہ میں اسی لفظ کے روٹ ورڈ کو تقریباً دوسرے معنی میں استعمال کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ مفہوم کہ جو مراقبہ کے ذریعے سامنے آتا ہے وہ انسان کے ذہنوں تک منتقل ہو جاتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وہ سورہ نساء کی پہلی آیہ شریفہ، ارشاد رب العزت اس سلسلے میں کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تم سب کو ایک ہی ذات ایک ہی نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، یہاں پہ تشریح ہے، وضاحت ہے، لیکن چونکہ اصل مرحلہ میرا یہاں پر نہیں ہے لہٰذا میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ وخلق منہا زوجہا، اور اسی نفس سے تمہارے لیے پروردگار نے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے، اور اسی بنا پر یہ انسانی زندگیوں میں جو انسان اگلی جنریشن کا انتظام کرتا ہے شادی اور عقد کے ذریعے سے، اس کے لیے قرآن مجید کی یہ آیہ شریفہ واضح لفظوں میں کہہ رہی ہے کہ تمہاری زندگیوں کے لیے اس مرحلے کا انتظام خود ذات پروردگار نے کیا ہے۔ یہ جو ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے یہ جوڑے بنائے ہیں تو پھر ڈیورس کیوں ہوا، اللہ نے یہ جوڑے بنائے ہیں تو جھگڑے کیوں ہوئے، اللہ نے یہ جوڑے بنائے ہیں تو پھر وائف کہیں رہ رہی ہسبینڈ کہیں رہ رہا، ایسا کیوں ہوا؟ یہ سارے اللہ کی طرف سے بندوں کی آزمائش کے لیے انتظامات ہیں۔ کیا باپ کی اولاد ہوتے ہوئے باپ بیٹے میں اختلاف نہیں ہوتا؟ کیا 2 سگے بھائی آپس میں اللہ نے سگے بھائی بنائے ہیں، ان کے درمیان 10 سال 15 سال بات چیت بند رہتی ہے، ایسا نہیں ہوتا؟ کیا سگی بہن اور سگے بھائی کے درمیان آپس میں جھگڑے نہیں ہوتے؟ جھگڑے سب جگہ ہوتے ہیں، حتیٰ باپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ اپنی اولاد کو عاق کر سکتا ہے۔ طلاق کے بعد وہ سزائیں نہیں ہیں جو سزائیں عاق کر دینے کے بعد ہیں۔ تو طلاق کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر زوجہ کو اللہ نے ایک ہی نفس سے پیدا کیا، پھر یہ اختلاف کیوں ہوا؟ وہاں تو واضح سے باپ نے اولاد کو پیدا کیا تھا، اللہ ہی نے اس باپ کی اولاد قرار دیا تھا، آج اس باپ نے اس بیٹے کو عاق کر کے اپنے بیٹے ہونے سے انکار کر دیا۔ تو وہ مسائل ہر جگہ ہیں،
ان مسئلوں کی بنا پر ہم اس ریئلٹی کا انکار نہیں کر سکتے کہ جس کا اعلان قرآن مجید نے کیا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا۔ اچھا، یہ آیے شریفہ کا اگلا ٹکڑا وہ خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے تم سب کے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی جوڑے بنانے کے ذریعے سے دنیا میں اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو اگلی جنریشن میں قرار دیا۔ اسی لیے بہت سے مسئلے، بہت سے مسائل کہہ لینا چاہیے اس ایک آیے شریفہ کے ذریعے سے واضح ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں بہت سے کام اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جائز نہیں قرار دیے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان اگلی جنریشن کا انتظام بھی ہوتا رہے۔ شادیاں اسی پر نہیں ختم ہونی ہے کہ بس تمہیں اپنی زندگی گزار کے دنیا سے چلے جانا ہے، بلکہ آئندہ کے لیے بھی تمہیں انتظام کرنا ہے۔ مرد اور عورت اسی جوڑے کے ذریعے سے دنیا میں آئیں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، یہ آیے شریفہ تقریباً میں سمجھتا ہوں شاید 2-3 مجلسوں کا ایک موضوع ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ایک آیت میں قرار دیا ہے۔ میں رکوں گا نہیں، اس لیے کہ اگلے اصل مرحلے تک مجھے لے کے آنا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جب گفتگو کرتے ہو، بات کرتے ہو، سوال جواب کرتے ہو، تو ایسے موقعوں پر اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ والارحام، اور اپنے رشتہ داروں کے درمیان تعلقات کو برقرار رکھنے سے متعلق تم اللہ سے ڈرو۔ رشتہ داری اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ یہ کہ اس بنا پر کہ یہ میرا رشتہ دار ہے لہٰذا مجھے رشتہ رکھنا ہے۔ حتیٰ رشتہ داریوں کو بھی اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے لیے قرار دیا جائے، اور یہ تقریباً آج کے میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے جو بعد میں گفتگو آئے گی۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف میں آپ کو لے کے آ گیا۔ قرآن مجید کہتا تھا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہارے ایک ایک عمل پہ اللہ رب العزت کی نظر ہے۔ تم کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، حتیٰ تم کیا ارادے کر رہے ہو، یہ بھی پروردگار کو معلوم ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، انسان اور انسان کے دل کے درمیان اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ خدا موجود ہے، حائل ہے۔ یحول، حائل لفظ استعمال کیا اللہ نے، یعنی موجود ہے پروردگار تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ تمہیں ارادے جب کرتے ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہوتا، ارادہ تم کرتے ہو خبر اللہ کو ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی ارادہ بعد میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو پہلے سے پتہ ہے کہ تم کیا ارادہ کرنے والے ہو۔ البتہ یہاں پر یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ قربت معنوی ہے، جسمانی نہیں ہے، اور معنوی قربتوں میں دو طرفہ نہیں ہوتا، جسمانی قربتوں میں دو طرفہ ہوتا ہے۔ یہ علمی بحث ہے جو مجھے اس وقت نہیں چھیڑنا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں جسمانی طور پہ قریب ہوتے ہیں تو اگر اے بی سے قریب ہے اور بی اے سے قریب ہے تو دونوں جسمانی طور پہ ایک دوسرے سے قریب ہیں، لیکن معنویات کی دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ اگر اے بی سے معنوی طور پہ قریب ہے تو بی بھی اے سے معنوی طور پہ قریب ہو، ایسی شرط نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے بندوں سے قریب ہونے کے اعلان کو قرآن مجید میں قرار دیا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ بھی اللہ سے قریب ہے، اللہ بندے سے قریب ہے، لیکن اب اگر بندے کو اللہ سے قریب ہونا ہے تو اسے عبادتوں کی دنیا میں آنا ہوگا، عبادتیں بڑھتی جائیں گی، اللہ سے قربت بڑھے گی۔ اور اسی لیے آپ ساری عبادتوں میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ میں اس عمل کو قربتاً الی اللہ انجام دے رہا ہوں۔ یہ قربتاً الی اللہ سے مراد کیا ہے؟ میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے قریب ہونے جا رہے ہیں تو آپ اللہ رب العزت کو جسمانی طور پہ اپنے کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھی کچھ آگے سے مٹائیے۔ اس سے بہتر صلوات بھیج دیں آپ۔ بلکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے قریب ہے، اور اس قربت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے ہر موقع پہ اپنے پروردگار کو اپنے سے قریب محسوس کریں۔
یہ جو ایک لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، پروردگار تم سب کا رقیب ہے۔ رقابت لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان میں بھی، لیکن ذرا سا اس کے معنی میں اور عربک لینگویج کے معنی میں ڈفرینس ہے۔ رقابت اردو زبان میں کہتے ہیں وہ نظر کہ جس میں عداوت پائی جائے۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر صرف اگزامپل دے رہا ہوں، خدا نخواستہ ریئلٹی نہیں ہے، کہ مثلا ہم نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، ہم باہر نکل رہے تھے، پڑوسی بھی وہیں پہ کھڑا ہوا ہمیں دیکھ رہا تھا، تو اب اس کی نظر کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوگا کہ یہ رقیبانہ طور پر مجھے دیکھ رہا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ رقیبانہ نظر نہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوستی کی نظر سے دیکھ رہا ہو، لیکن نہیں، انسان کے ذہن میں ایک مس کانسیپٹ پیدا ہو جاتا ہے، غلط تصور پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، اس نے رقیبانہ طور پر دیکھا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے جو نظر رکھتا ہے وہ رقیبانہ نظر اردو والی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نظر محبت والی نظر ہے۔ ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ آفس میں لگا ہوا سی سی ٹی وی کیمرہ، یہ جو نظر ہے یہ رقیبانہ نظر ہے، اس لیے نہیں یہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے کہ دیکھا جائے کہ ہمارا کام کتنا اچھا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ دیکھا جائے کہ ہمارے کام میں یا آفس میں کسی قسم کی کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، یہ رقیبانہ نظر ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر مثال آپ نہیں متوجہ ہوں گے، اس سے بہترین مثال۔ لیکن اس کے برعکس وہی گھر ہے، وہی بچہ ہے کہ جو گھر میں کھیل رہا ہے، بیٹھی ہوئی دور سے ماں اس بچے کو دیکھ رہی ہے۔ اب یہ جو ماں کی نظر ہے وہ سی سی ٹی وی والے کیمرے والی نظر نہیں ہے، وہ یہ نظر رکھے ہوئے کہ کہیں بچہ گر نہ پڑے، کہیں بچے کو چوٹ نہ لگ جائے، کہیں بچہ غلط جگہ نہ چلا جائے، یہ نظر محبت والی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ جو نظر رکھی ہے وہ رقیبانہ، اردو والا رقیبانہ، وہ عداوت والی دشمنی والی نظر نہیں ہے، وہ محبت والی نظر ہے۔ اگر اس جملے کو، اس لفظ کو میں آپ تک پہنچا لے گیا تو آئیے اگلے مرحلے تک میں آپ کو لے کے چلوں کہ اللہ رب العزت نے اسی سورہ توبہ میں یہ پہلی آیت تھی سورہ نساء کی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، قرآن مجید نے سورہ توبہ میں اسی آیت شریفہ کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا۔ آیت نمبر 105 ارشاد رب العزت ہے کہ قُلِ اعْمَلُوا، اے پیغمبر آپ ان سب سے کہہ دیے کہ جو کرنا ہے تم کرو، لیکن فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تمہارے عمل پہ اللہ کی نظر ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عربی زبان میں نظر اور رؤیت میں فرق ہے۔ نظر دیکھنے کو کہتے ہیں، رؤیت غور سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ اسی لیے جس موقع کے اوپر ماہ مبارک رمضان میں چاند دیکھنے کا حکم ہے، وہاں پر لفظ نظر نہیں آیا ہے، لفظ رؤیت آیا ہے۔ سم للرؤیا وفطر للرؤیا، وہاں پہ قرآن وہاں جو حکم آیا ہے وہ یہی ہے کہ رؤیت کی بنا پر تم روزہ رکھو، اور رؤیت چاند ہو جائے تب تم روزہ افطار کرو، یعنی عید مناؤ۔ وہاں پہ لفظ رؤیت آیا ہے۔ نظر ایک بار دیکھ لینے کو کہتی ہیں، جبکہ رؤیت غور سے دیکھنے کو کہتی ہیں۔ فلک پر چاند ایک نظر میں نہیں دکھائی دے گا، وہ بھی اگر دکھ بھی جائے تو بغور دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ چاند ہی ہے یا کچھ اور تو نہیں دکھ گیا، متوجہ ہیں؟ لہٰذا وہاں لفظ رؤیت ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قُلِ اعْمَلُوا، اے پیغمبر آپ کہہ دیے جو کرنا ہے کرو، لیکن یاد رکھنا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تمہارے عمل کو بغور پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اور صرف اللہ ہی نہیں دیکھ رہا ہے، میں اسی مرحلے تک آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا، صرف اللہ ہی نہیں دیکھ رہا ہے، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ کا رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، کیا خود رسول اللہ کا اپنی امت کے عمل پہ نظر رکھنا یہ رسول اللہ کی حیات کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ وہ انسان جو دنیا سے چلا گیا، جس کو بظاہر کہا جاتا ہے، لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہا جاتا ہے دنیا سے چلے گئے رسول اللہ، اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر بندوں پہ نظر کیسے ہے؟ اگر نظر نہیں ہے تو قرآن غلط ہے معاذ اللہ، اور اگر قرآن صحیح ہے تو پھر رسول اللہ کی موت کی خبر جو دنیا دے رہی ہے وہ ظاہری موت نہیں ہے۔ رسول اللہ دنیا سے چلے جانے کے باوجود باحیات ہیں، زندہ ہیں۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے
کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور رسول اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. اور صرف رسول اللہ ہی عمل کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ایک اور گروہ ہے کہ جو ان بندوں پر نظر رکھے ہوئے ہے. وہ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ والمؤمنون. قرآن مجید کی آیت قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تم سب عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے، اور کچھ صاحبان ایمان ہیں جو تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. عمل کو دیکھنے کے لیے ہمارے آپ کے درمیان دو چیزوں کی شرط ہے. ایک شرط یہ ہے کہ جس عمل کو یا جس شخص کو دیکھنا ہو بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہو. یہ پردہ پڑا ہوا ہے، پردے کے بالکل پیچھے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیٹھا ہو، لیکن یہ پردہ ہماری نظر کو ادھر تک نہیں پہنچنے دے رہا ہے یا نہیں؟ دیوار ہے، یقین ہے کہ دیوار کے اس طرف کچھ مومنین بیٹھے مجلس سن رہے ہیں، لیکن یہ دیوار میری آنکھوں کو، میری نظر کو وہاں تک نہیں پہنچنے دے رہی ہے. ایک دوسری چیز، نظر کے لیے شرط یہ ہے کہ بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. بیچ میں میدان ہے، میدان اس طرح کا ہے کہ 1 کلومیٹر کے بعد کوئی ایک انسان کھڑا ہوا ہے لیکن آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. فاصلہ زیادہ ہونے کی بنا پر اگرچہ بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے پھر بھی آپ نہیں دیکھ پا رہی ہیں. یہ دونوں شرطیں اگر پائی جا رہی ہیں تو پھر عام مؤمنین ایک دوسرے کے عمل کو نہیں دیکھ پاتے. اس کے معنی یہ ہے کہ جن مؤمنین کو اللہ نے بقیہ لوگوں پر نظر رکھنے کا اختیار دیا ہے ان کی نگاہیں اتنی وسیع ہیں کہ پردہ ہو تب بھی پردے کے ادھر دکھائی دے جائے، دیوار ہو تب بھی اس کے اس طرف پتہ چل جائے، چھت ہو تب بھی پتہ چل جائے کہ اوپر کیا ہے، زمین ہو تب بھی پتہ چل جائے کہ زمین کی تہوں میں کیا ہے. فاصلے اتنے زیادہ ہوں کہ خود مدینہ طیبہ میں ہوں اور رہنے والا چاہنے والا کوفے میں ہو، اس کے باوجود کوفے میں وہ کیا کر رہا ہے خبر ہونی چاہیے. اتنی وسیع نظر ایک عام انسان کی نہیں ہو سکتی، صرف اس ذات کی ہو سکتی ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت اس روئے زمین پر حجت بنائے اور امام معصوم قرار دے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں. کل میں نے کہا تھا کہ ہماری مجلس میں نعرہ نہیں لگے گا، میں نے صلوات کے لیے منع نہیں کیا تھا بھائی. مل جل کے صلوات. امام معصوم کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہماری نہ صرف یہ کہ ہماری گفتگو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارے اوپر نظر ہے بلکہ ہمارے ارادوں پر بھی نظر ہے. یہی اصل مراقبہ ہے. مراقبہ یعنی گزشتہ دور میں شاید مراقبہ سمجھانا مشکل کام ہوتا رہا ہوگا اس زمانے کے علماء اور خطباء کو، لیکن آج کے زمانے میں مراقبہ سمجھنا اور سمجھانا بڑا آسان ہے. مراقبہ یعنی یہ تصور کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر انداز بدل جاتا ہے. آفس میں سی سی ٹی وی کیمرے کا جہاں تک رینج ہے وہاں تک کچھ نہیں ہوگا. جتنی خرابیاں، برائیاں، کمزوریاں، شرارتیں جو کچھ بھی کرنی کہاں پر ہوں گی؟ جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے. اچھا آپ جانتے ہیں کہ جس ادارے میں سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا ہے وہاں کہیں نہ کہیں اسکرین بھی ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ کہاں پر کون سی چیز دیکھی جا رہی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں سے ہٹ کر چوریاں ہوتی ہیں. آپ چوراہوں پر دیکھ لیجئے، سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے، پولیس والا آپ کو روکے گا لیکن رشوت وہاں پہ نہیں لے گا. وہ آپ کو کونے میں کہیں لے کے اکیلے میں کسی گاڑی کے پیچھے جائے گا، وہاں پہ رشوت لے گا. کیوں؟ وہ یہ جانتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی رینج سے میں باہر نکل آیا ہوں. اللہ رب العزت نے انسانوں پر نظر رکھنے کے لیے اپنی ذات، رسالت مآب کی ذات اور حجت پروردگار کی ذات کو اسی لیے قرار دیا تاکہ انسان متوجہ ہو جائے دنیا کے بنائے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن ان ہستیوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اور اب اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مراقبہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. ہم کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے.
ہم لفٹ میں ہیں، بالکل اکیلے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن خداوند کریم یہاں پر بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم ان لوگوں کے بارے میں کہ جو عام لوگ ہیں ان کے بارے میں تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ انہیں خبر نہیں ہوئی میں نے کیا کیا، لیکن جب اللہ، رسول اللہ اور امام کی بات آ جائے، اور یہ واحد مذہب ہے کہ جس مذہب میں امام معصوم کے دیکھنے کا تصور ہے، بقیہ کسی مسلک کسی مذہب میں نہیں ہے۔ حتیٰ اس آیت کو ماننے والے بقیہ فرقے بھی یہ نہیں مانتے کہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ صرف ایک اکیلی آپ کی یہ قوم ہے کہ جہاں یہ تصور ہے کہ رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کے بعد کے ائمہ اطہار بھی اس امت پر نظر رکھے ہیں، ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اکیلا کہیں کھڑا ہوں لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، میں اس جگہ کے اوپر لوگوں کے درمیان نہیں ہوں، لیکن کوئی ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہے، کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو مراقبہ ہے، البتہ میں عرض کر دوں کہ یہ مراقبہ جب آپ عرفان کی دنیا میں آئیے تو ذرا سا الگ ہٹ کے کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے، لیکن جو میں مراقبہ پیش کر رہا ہوں جو تزکیہ نفس میں ضروری ہے، اس مراقبے میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے عرفان اور فلسفے سے، اور جو میں پیش کر رہا ہوں اس میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ قرآنی مراقبہ ہے۔ یعنی اس مراقبے میں یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اور جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کامیابیوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ تنہائی مشکلات کا سبب بنتی ہے، لیکن کسی کی نظر کا سہارا انسان کو بلندیاں دینے لگتا ہے۔ طاؤوس یمانی کا نام آپ نے یقیناً سنا ہے، بڑے عظیم صحابی ہیں، سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ البتہ ان کے زمانے کے بارے میں اختلاف ہے، مجھے وہ بحث نہیں کرنی ہے۔ بڑے ہی نیک، مؤمن، خدا رسیدہ انسان تھے، اور آپ کا نام طاؤوس اسی بنا پر تھا کہ آپ بے پناہ حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورت تھے آپ۔ اور اب آپ شاید متوجہ ہو گئے کہ حسن انسان کو جلدی گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، البتہ وہ حسن کہ جس میں خود اپنے بارے میں احساس ہو، ورنہ اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہ جو کچھ بھی دیا ہوا ہے میرے پروردگار کا دیا ہوا ہے، پھر انسان جناب یوسف کی طرح سے برائیوں کے مرکز میں پہنچ جانے کے باوجود اپنے دامن کو داغدار کیے بغیر نکل آتا ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ حسن، یہ جمال، یہ بیوٹی، یہ ہینڈسمنس، جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ میرے پروردگار نے دیا ہے، انسان بچ جائے گا۔ طاؤوس یمانی اس بنا پر کہ بڑے خوبصورت تھے، اور اب ظاہر ہے کہ ہر ایک اس کوشش میں ہے کہ ان کو جس طرح سے بھی چاہے اپنے دام میں پھنسا دے۔ بالکل ہو بہو وہی واقعہ جو زلیخا اور جناب یوسف کا ہے، تقریباً وہی واقعہ ان کے ساتھ ہوا۔ اور اس موقع کے اوپر جناب طاؤوس نے جب یہ سمجھ لیا کہ یہ سامنے ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، انہوں نے بڑی آسانی سے ایکسیپٹ کر لی، میں راضی ہوں۔ اپنے کو بچانے کے یہ بھی ایک طریقہ، میں راضی ہوں، لیکن یہاں نہیں، میں سارے حرام کام کرنے میں تیار ہوں، بس مجھ کو تھوڑی اجازت دو، فلاں جگہ چلتے ہیں وہاں آپ کے اوپر۔ اچھا وہ سامنے وہ سمجھے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ بھئی اب یہ راضی ہو گئے، چلتے ہیں وہاں پہ۔ ایک جگہ پہنچے، میدان میں، بازار میں سارے لوگ بھرے ہوئے تھے، کہاں اب میں راضی ہوں، جو برائی کرنی یہاں پہ برائی کر لو۔ تو اس نے طرف گھبرا کے کہا یہاں تو سب دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت طاؤوس یمانی نے کہا کہ میں یہی تمہیں متوجہ کرانا چاہ رہا تھا، تم ان لوگوں سے ڈرتی ہو، میں ان لوگوں کے خدا سے ڈرتا ہوں۔ تمہیں لوگوں سے اتنا خوف ہے کہ یہ لوگ نہ دیکھ لیں، جبکہ لوگ تمہیں نہ ستا سکتے ہیں، نہ عذاب دے سکتے ہیں، نہ شکنجوں میں ڈال سکتے ہیں، نہ تمہاری برائی کے اوپر تم کو کسی قسم کا پنشمنٹ کر سکتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں ان کا اتنا خوف ہے، تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے مراقبے کا. 4 مراحل میں نے عرض کیے تھے شروع میں, جو برادران نہیں تھے پھر سے میں دہرا دیتا ہوں کہ ابھی 4 مراحل نہیں عرض کی, 4 باتیں کہی تھی کہ آئیں گی. 4 مرحلوں میں سب سے پہلا مرحلہ مراقبے کا یہی ہے. انسان اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا پروردگار, میرا رسول, میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے, قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں, لغزش نہیں کھاتے. کب ڈگمگائیں گے؟ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. لہٰذا اس چیز کو بڑی مضبوطی سے باندھ کر رکھنا ہے. میں خاص طور سے ان بچوں کے لیے, ان جوانوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے بات کہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب گناہوں میں دوسرے سپورٹ کرنے لگ جائیں. یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. جن سے ڈر تھا وہی ساتھ دے رہے ہیں گناہ کرنے میں. اب کیا ہوگا؟ اب تو اور بڑا امتحان ہے انسان کا. میں ایک ایگزامپل دوں. مثلا ایگزامینیشن ہال میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ساری تیاری کر کے آیا ہے. کون سی تیاری؟ 2 طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں نا ایگزام کی. ایک وہ تیاری ہوتی ہے جو سال بھر پڑھ کے تیاری کی ہے. ایک وہ تیاری ہوتی ہے جو پوری تیاری سے آئے ہیں, ہر چیز کا جواب میری جیب میں موجود ہے. جیب میں نہیں ہے تو ساکس میں رکھا ہوا ہے نہیں, ساری چیزوں کی تیاری سے آئے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ بھی ساری تیاری کے ساتھ آیا تھا اور آس پاس اچھا پتہ چل گیا کہ بھئی کل جس سیٹ پہ بیٹھے تھے آج بھی اسی پہ بیٹھنا ہے, تو چاروں طرف کون کون اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا اتفاق یہ ہے کہ جو ایگزامینر کلاس روم میں آ چکا ہے وہ بھی وہ ہے کہ جو خود اس کا ریلیٹیو ہے. اب تو سارے راستے کھلے ہوئے. آپ کی توجہ رہے کہ کاپی اسلام میں حرام ہے. ہاں, نقل کرنا اسلام میں ایگزامینیشن ہال میں حرام ہے. آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی نے بھی واضح طور پہ لکھا ہے. اس لیے کہ وہ ڈگری کے جو بغیر علم کے حاصل کی جاتی اس کی ویلیو نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈگری کی ویلیو ہے, اسلام کی نگاہ میں علم کی ویلیو ہے. تو ڈگری اگر پیسے سے حاصل کر لی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایگزامینر بھی آ چکا ہے, پیپر بھی مل چکا ہے, اور اس نے اب جو چیک کیا تو 10 سوالوں میں 10 کے جواب اس کے پاس موجود تھے. کہیں نہ کہیں اس کی باڈی میں وہ 10 سوال موجود تھے. اب تو بڑا سکون مطمئن ہو کے بیٹھا کہ اب لکھوں گا. لیکن اچانک پرنسپل نے آ کر وائٹ بورڈ کے اوپر پین اٹھایا اور یہی آیت شریفہ, ایک قرآن مجید کی آیت, الم یعلم بان اللہ الم تعلم بان اللہ یرا, کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ نہ جانے کس خلوص سے اس پرنسپل نے اس وائٹ بورڈ کے اوپر اس آیت کو لکھا اور لکھ کے وہ چلے گئے. اس بچے کی ہمت نہیں ہوئی کہ ایک بھی کوشچن کے رپلائی میں وہ کاپی کر سکے. ہمت نہیں ہوئی, ایسے ہی پیپر چھوڑ دیا اور لکھ دیا اس میں کہ الم تعلم بان اللہ یرا. اس آیت شریفہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے, میں کاپی نہیں کروں گا. جس موقع کے اوپر یہ کاپی چیک ہونے کے لیے پہنچی اور اب جو اصل ایگزامینر کو اس کے مارکس دینے تھے, اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر یہ جملہ لکھا ہے تو 0 مارکس ہے اس کے. تو نیچرل سی بات ہے, اس کو تو مارکس ملنے نہیں ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 20-25 مارکس دے دیے جائیں, اس کو تو فیل ہی ہونا ہے. ٹیچر ایگزامینر نے اس کے جواب میں وہاں پہ لکھا کہ تم اپنے ایگزامینیشن کے پیپر میں ہار گئے لیکن زندگی کے امتحان میں جیت گئے. اصل کامیابی یہ ہے. ہو سکتا ہے کہ تم اسی کلاس کے ریپیٹر بن جاؤ, لیکن تم نے جو زندگی کا درس لیا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ مراقبہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. ہم اگر اپنے بارے میں غور کرنا شروع کریں اور سوچیں ہماری زندگیوں میں یہ مراقبہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جس موقع کے اوپر اللہ رب العزت نے خطاب کیا جناب عیسیٰ کو, اس موقع پہ اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ سے یہی جملہ کہا تھا کہ تم میری طرف متوجہ رہنا, اور ایک عجیب جملہ فرمایا تھا, یا عیسیٰ, جناب عیسیٰ سے اللہ نے خطاب کیا, یا عیسیٰ کن حیثما کنت مراقبا لی. بالکل برعکس کر دیا. سنیں گے کیا ہوا؟ ابھی تک میں یہی سمجھا رہا تھا کہ یہ متوجہ رہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جناب عیسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ, جہاں بھی جانا یہ احساس تمہارے دل میں رہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو.
برعکس ہو گیا نہیں ہوا؟ اللہ کا دیکھنا اور ہے، اللہ کی طرف دیکھنا اور ہے۔ عیسیٰ مراقب رہنا میرے لیے، یعنی اب مقصد کیا ہے؟ انسان جب کسی کا مراقب ہو جاتا ہے تو اب توجہ دیتا ہے کہ وہ غصے میں تو نہیں آ رہا ہے، اس کو برا تو نہیں لگ رہا ہے، اس کو میری بات پسند آ رہی نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہے اصل مراقبت، یعنی یہ مرحلہ اور آگے بڑھ گیا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ تم سے کیا، تم اللہ کی طرف دیکھو، تمہارے جملوں سے اللہ خوش ہوا یا نہیں خوش ہوا، تمہارے عمل سے پروردگار ناراض تو نہیں ہوا، تمہاری گفتگو کی بنا پہ پروردگار تم پر قہر انداز تو نہیں ہوا۔ یہ احساس جب پیدا ہو جائے تو بالکل انسان کی زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ بہت سارے اوقات انسان بہت سارے کام کرتا ہے کہ جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن صرف مزے کے لیے، صرف چاشنی پانے کے لیے بہت سے کام اپنی زندگی میں انجام دے جاتا ہے، اور بڑے سکون سے اپنے گھر واپس آ جاتا ہے کہ مجھے دیکھا ہی کس نے، مجھے کس نے دیکھا۔ میں صرف یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ بعض لوگ نئے نئے شہر جاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنی بلڈنگ میں، اپنے ایریا میں، اپنے شہر میں اگر گناہ کریں گے تو کوئی نہ کوئی پہچان والا مل جائے گا، کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا۔ نئے شہر جائیں گے تو کون پہچانتا ہے، اگر وہاں گناہ کریں گے تو۔ لیکن عجیب اللہ کا انتظام ہوتا ہے، کبھی کبھی خدا بھٹکتے ہوئے قدموں کو سنبھالنے کا انتظام بھی کرتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ نے مجھ سے یہ بات کہی کہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ کی زندگیاں بھی، ہم بھی تو انسان ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ مولانا ہے تو انسانیت چھوڑ دی ہے، وہ جذبات جو ایک انسان بشر کے اندر، وہ تو نہیں، جذبات تو ہیں ہمارے اندر۔ ان کا یہ بیان کہ میں ایک جگہ یہ سوچ کر کہ اب یہاں تو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، اچھا میں اپنے لہجے میں کہہ رہا ہوں، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے اوپر نہ کوئی پہچاننے والا ہے، نہ میرا ڈریس یونیفارم ایسا ہے کہ یہاں کے اوپر لوگ مجھے سمجھیں کہ یہ مثلاً مولانا صاحب ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ آج باہر نکلوں گا تو زندگی میں نے نامحرم کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو جاتے جاتے دنیا سے ایک آدھ دفعہ تو دیکھ لیا جائے کہ نامحرم ہوتی کیسے، دیکھنا تو چاہیے نا۔ کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ پردیس ہے، یہاں مجھے کون دیکھنے والا ہے، کون پہچاننے والا ہے۔ میں نے بڑے خلوص کے ساتھ گھر سے باہر جہاں رکا تھا قدم نکالا کہ آج مجھے یہ معصیت کرنی ہی ہے، اور اب جو باہر نکلا اور میری نگاہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کوئی نامحرم دکھ جائے تو اللہ کا پہلا انتظام تو یہی دیکھیے، نامحرم کی کمی ہے دنیا میں، لیکن اللہ کا انتظام دیکھیے کہ اس دن اس وقت کوئی ایک بھی نامحرم سامنے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ عجیب اللہ کا یہ بھی لطف ہے، ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے آپ، انہوں نے کہا اچانک میں نے دیکھا کہ دور سے ایک نامحرم چلی آ رہی ہے بغیر حجاب کے۔ اب تو ظاہر ہے کہ وہ ساری نیتوں میں خلوص اور پیدا ہو گیا کہ اب یہ معصیت کرنی ہی ہے۔ کہ ادھر میری نظر اس کی طرف اٹھی ہی تھی کہ اچانک ایک مرد مومن میرے قریب آیا کہ السلام علیکم مولانا صاحب۔ ساری نیت پہ پانی پھر گیا۔ لیکن سنیں گے، یہ ہے اصل انسان کا اخلاص، کہ میں نے بعد میں وہاں سے گزرنے کے بعد آ کر خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز شکر پڑھی کہ خدا را میں گناہ کرنے جا رہا تھا، اس مؤمن کے آنے سے برا بہت لگا، لیکن میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے اس مومن کو بھیج دیا، میں گناہ سے بچ گیا۔ اور فرمایا آپ نے، یعنی بات کیا ہوئی آخرش، ہمیں اس مؤمن کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا انسان اگر ٹی وی کے اوپر کسی غلط منظر کو دیکھ رہا اور اچانک کمرے میں بچہ داخل ہو، جلدی سے ٹی وی چینج کر دیا، چینل چینج کر دیا، اور بچہ باہر گیا پھر چینل شروع ہو گیا۔ یعنی اس چھوٹے سے 5 سال کے بچے کا ڈر ہے میرے دل میں، میرے پروردگار کا خوف نہیں ہے۔ مراقبہ یہی ہے، اللہ رب العزت کو اپنی پشت پر محسوس کرنا کہ وہ دیکھ رہا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ ان اللہ لبالمرصاد، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں
مرصاد لفظ استعمال کیا ہے. مرصاد کس کو کہتی ہیں؟ تھوڑی سی توجہ دیں. قرآن مجید کا یہ بڑا فصیح لفظ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ مرصاد میں موجود ہے. مرصاد کس کو کہتے ہیں؟ گزشتہ زمانے میں جب قافلے گزر رہے ہوتے تھے تو ان قافلوں سے چھپ کر کچھ ایسے افراد کہ جن کی منشا یہ ہوتی تھی کہ قافلوں کو لوٹ لیا جائے، وہ بھی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہ تو میں نگیٹو مثال دی، میں نے پازیٹیولی بھی ہوتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان قافلوں کے بارے میں خبر پہنچانے کے لیے افراد رکھے جاتے تھے کہ جو کہیں پر چھپ کر بیٹھے ہوں، جو مالک تک خبر پہنچائیں کہ قافلہ کہاں پہنچ گیا. یہ ہمیشہ چھپے ہوتے تھے. اس طرح سے چھپتے تھے کہ قافلے والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ چھپے ہوئے ہیں. مثلاً اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ مثلاً صحرا میں اگر ہیں تو صحرا میں ظاہر ہے کہ دور دور تک ریگستان ہے، تو وہ ریگستان کا ایک ٹیلہ بنا لیتے تھے اور اسی ٹیلے میں اندر اس طرح سے جا کے بیٹھتے تھے کہ باہر بھی مٹی دکھائی دیتی تھی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر کون ہے. یہ مرصاد کہلاتا ہے. یعنی کسی کو اس طرح سے دیکھنا کہ اسے نہ پتہ چل پائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. اللہ نے لفظ مرصاد استعمال کیا ہے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک پروردگار تم پر اس طرح سے نظر رکھے ہوئے ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ دیکھ رہا ہے. اور یہی وہ جذبہ ہے کہ جو انسانوں کے اندر ایک خاص احساس پیدا کر دیتا ہے. جب انسان، میں دوسرے مرحلے تک آ گیا. پہلا مرحلہ، اگر مراقبہ انسان کی زندگی میں آ جائے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. دوسرا مرحلہ یہی، جب اللہ کی ذات اس کی نگاہ میں ہو تو انسان مشکلات میں ہونے کے باوجود آرام محسوس کرتا ہے. یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے. انسان، آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچہ جس موقع کے اوپر اسکول میں اس کو چوٹ لگے وہ درد وہاں کا الگ ہوتا ہے. گھر میں ماں کے سامنے چوٹ لگے درد کا انداز الگ ہوتا ہے. ممی آپ نہیں تھی وہاں، میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہاں ہوتی تو کیا کر لیتی بھائی، ہے نہیں؟ یہ جو بچہ کہہ رہا ہے کہ اسکول میں مجھے چوٹ لگی، اتنا خون بہا، اتنا پریشان ہو، اتنا رویا، ممی آپ نہیں تھی، آپ کو کیا پتا کیا ہو جاتا، کیا ہوا میرے ساتھ. لیکن وہی گھر میں ہوا، خون بہ رہا ہے، بچہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ جانتا ہے کہ ماں موجود ہے تڑپنے والی. خون بہ رہا ہے، پریشان نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ جانتا ہے کہ ماں اس کی پٹی باندھے گی. وہ پیر پھیلا کے بیٹھ گیا، مجھ کو فکر نہیں ہے، ماں باندھے گی پٹی. اسکول میں تھا تو اب جلدی سے لاؤ پٹی باندھی جائے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جلدی سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور دوا کھانی، ساری چیزیں. گھر میں کچھ نہیں. کیوں؟ انسان مشکلات میں جب کسی کی پناہ میں ہوتا ہے تو مشکلات اسے آسان محسوس ہوتی ہیں. معمولی بات نہیں ہے. ہم لوگ بعض ایسے فضیلتیں ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اسی نہج البلاغہ میں سید رضی علیہ رحمت والرضوان نے جہاں پر بعض کلمات کو مشکل قرار دیتے ہوئے لکھا ہے، انہی میں وہ حدیث بھی لکھی ہے کہ سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مولا کا وہ جملہ کہ جس موقع کے اوپر کلما اشتدنا الحرب، جس موقع کے اوپر جنگ شدید ہو جاتی تھی. امیر المومنین سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے، امیر المومنین سے بڑا کوئی کسی کے اندر بہادری کا جذبہ نہیں ہے. لیکن اب مولا کا جملہ سنیے. اس بنا پہ سید رضی نے لکھا ہے کہ مشکل کلمات میں یہ حدیث ہے. مولا نے فرمایا کہ جب جنگ شدید ہو جاتی تھی تو ہم سب اللہ کے رسول کی پناہ میں چلے جاتے تھے. اس سے آپ محسوس کریں کہ امیر المؤمنین کی نگاہ میں رسالت مآب کی عظمت کتنی ہے. جو ذات مشکلات میں گھر جانے کے بعد کبھی بھی کسی طرح کا احساس نہ پیدا ہونے دے، وہ ذات بھی اگر آ کر پناہ لیتی ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں. یہ ہے عظمت پیغمبر. کیوں امیر المؤمنین رسالت مآب کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ تاکہ ان مشکلات کو اپنے لیے مشکل نہ محسوس کریں. چوتھے امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا میدان کربلا میں جب سرکار سید الشہداء کو اتنے زخم لگے
تو مولا نے زخموں کے اوپر ذکر کیوں نہیں کیا؟ ذکر کیوں نہیں کیا؟ مولا نے بہت سارے تذکرے کیے ہیں میدان کربلا میں، لیکن اپنے زخموں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ میرے بدن پہ تلوار لگی ہے، جس موقع کے اوپر چوتھے امام سے ملاقات کے لیے آئے ہیں مولا، اس موقع کے اوپر چوتھے امام نے جس موقع پہ دیکھا ہے اپنے بابا کو، پورا بدن زخمی تھا، جگہ جگہ پہ تلواروں کے نشان تھے۔ مولا جس موقع کے اوپر اپنے اصحاب کو یا اپنے اعزاء کو میدان سے لینے گئے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دشمنوں نے امام حسین پہ حملہ کیا ہے، امام حسین کا جسم اطہر زخمی ہوا ہے، اس کے باوجود امام حسین نے اپنے زخموں کا ذکر نہیں کیا، کہیں بھی ذکر نہیں کیا۔ میں زخمی ہوں، اشعار کی دنیا میں ہے ہماری اردو زبان میں، لیکن جو اصل امام حسین کے بیانات ان میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ مدینے میں پوچھا گیا کہ فرزند پیغمبر، آپ کے بابا کو اتنے زخم لگے میدان کربلا میں، لیکن آپ کے بابا نے یہ کیوں نہیں کہیں ذکر کیا کہ میں اتنا زخمی ہوں؟ اچھا، زخم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک زخم ہو کہ جو جسم پہ لگائے، ایک زخم ہو جو آپ کے دل پہ لگائے۔ دونوں زخم ہیں، دونوں طرح کے زخم ہیں، کہیں ذکر نہیں ہے۔ حتیٰ اپنے بیٹے سے بھی ذکر نہیں کیا کہ بیٹا میں تم سے ملنے آیا ہوں، میں زخمی ہوں، کہیں ذکر نہیں کیا۔ بہن سے ملنے آئے، اہل حرم سے ملنے آئے، ذکر بار بار آ رہا ہے، لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ زخمی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چوتھے امام نے اس پر جواب دیا کہ جب انسان کسی بڑی ذات کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو توجہ اس ذات کی طرف ہوتی ہے، اپنے زخموں کی طرف نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس موقع کے اوپر جنگ میں سرکار امیر المؤمنین کو تیر لگا، کوئی چھو بھی لیتا تھا تو مولا کو درد محسوس ہوتا تھا، لیکن جب نماز کے عالم میں تھے وہ تیر نکالا گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ جب انسان کسی بڑے کی بارگاہ میں ہوتا ہے، آپ غور کیجئے، میں آپ کے سینے پہ ایک ہاتھ ماروں، آپ اپنے سینے کو اوپر ہاتھ رکھ کے جھک جائیں گے، درد ہونے لگے گا آپ کو، لیکن یہی جب نوحے کا موقع آتا ہے اور آپ سینے پہ شدید ماتم کرتے ہیں، کتنا درد ہوتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوا کہ نوحہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا کہ نہیں اب نوحہ نہیں ختم ہو رہا ہے، میں تو اپنا ماتم اب نہیں کر پاؤں گا؟ نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ ماتم بھی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک عظیم بارگاہ میں جب آپ ہوتے ہیں، احساس آپ کے اندر ختم ہو جاتا ہے اپنے درد کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے وہاں خوشیوں کے ساتھ غموں کا بھی تصور پایا جاتا ہے۔ کسی بھی قوم میں غم کا تصور نہیں ہے، غم کا بیان کہیں نہیں ہے، صرف آپ کے وہاں۔ بیٹا ہمارا دنیا سے اٹھ جاتا ہے، مصائب علی اکبر کے ہم سنتے ہیں۔ بھائی ہمارا اٹھ جائے، ذکر جناب عباس کا سنتے ہیں۔ میں شخصیتوں کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہم اور آپ کو بھی احساس ہو کہ ہم لوگ بھی اسی نہج پہ چلتے ہوئے آگے بڑھیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ خمینی علیہ رحمت والرضوان، آپ جانتے ہیں کہ اسی نجف اشرف میں جس زمانے میں آپ مقیم تھے، ایران سے آپ باہر نکلے تھے، آپ کو نکال دیا گیا تھا، پھر عراق گئے، عراق سے آپ ٹرکی گئے تھے، اور پھر وہاں سے فرانس گئے تھے۔ آپ جس موقع کے اوپر آپ عراق میں تھے، آپ کے بیٹے کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑا بیٹا آپ کا عراق میں شہید کیا گیا تھا، دفن ہے نجف اشرف میں، مولا علی کے حرم میں، اگر آپ گئے ہوں تو آپ کے اوپر قبر موجود ہے۔ آپ کے بیٹے کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے اور آپ باہر اپنے سارے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک قطرہ آنسو نہیں نکلا۔ ہے کوئی ایسا مرد میدان کہ جو اپنے بیٹے کی موت پر بھی، وہ بھی شہادت پر، بے دردی کے ساتھ ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی تھیں، لیکن کوئی اثر نہیں۔ ایک عظیم الشان خطیب گزرے ہیں جو ایران میں جب بھی اپنی پوری زندگی انہوں نے اسی امام بارگاہ میں جہاں پہ آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ خمینی بیٹھتے تھے، وہاں کے اوپر وہ تقریریں کرتے تھے اور مصائب پڑھتے تھے۔ وہ زمانے میں آئے ہوئے تھے کربلا زیارت کے لیے، ان کو بلایا گیا تھا کہ آپ آ جائیے نجف۔ اس زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ بڑی مشکل سے ہوتے تھے، آدمی بھیجا گیا تھا کہ آپ آئیے نجف اور آنے کے بعد آپ مجلس پڑھ دیجئے۔ خود ان کا بیان ہے کہ حاج کوثری، سید علی اکبر کوثری، ان کا خود بیان ہے
کہ میں نے جیسے ہی اچھا میں نے دیکھا کہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور میں نے 2-4 کلمات کہے اس آغازادے کے لیے کہ جو شہید ہوئے تھے، ان کے بارے کوئی اثر نہیں. لوگ بیٹھے تو 2-4 کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. خود آیت اللہ خمینی کے اوپر اثر بھی نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی میں نے جناب علی اکبر کا نام لیا، اپنی قبا سے رومال نکالا اور آنکھوں پہ رومال رکھا اور بے تحاشا رونا شروع کیا. یہ عجیب چیز ہے. انسان اپنی اولاد کا غم برداشت کر سکتا ہے، لیکن امام حسین کے علی اکبر کا غم برداشت نہیں ہوتا. یہ جذبہ جو اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھا ہے، یہ خاص جذبہ ہے. کہ پھر میں جب مصائب میں دیکھتا تھا تو عجیب کیفیت تھی ان کی، دل کو بالکل تڑپ رہے تھے. وہ انسان کے جو اپنے بیٹے کے لیے ایک آنسو نہ بہا رہا ہو، وہ اس طرح سے گریا کر رہا تھا. مجھے اس وقت احساس ہوا کہ حقیقتاً پروردگار نے ان شیعوں کے دلوں میں جو امام حسین کی محبت رکھی ہے وہ بے نظیر ہے. بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا. ایک جملہ میدان کربلا میں آقا امام حسین نے فرمایا تھا جو ان ساری مصیبتوں پر ثابت قدم رہنے کی وجہ بن گیا، جو معمولاً یہ جملہ نہیں ذکر کیا جاتا اس لیے کہ اس سے پہلے والا جملہ ہی بیان ہو جاتا، اگلے جملے تک بات نہیں پہنچ پاتی. میدان کربلا میں امام حسین نے بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. میں بھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، اس جملے تک آپ کو لے کے آنا ہے، پھر مصائب پڑھوں گا. میں بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، اور ایسی مصیبتیں ہیں کہ جن مصیبتوں کو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صرف ایک جملہ کافی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم مصائب کو تقسیم کرتے ہیں. 5 محرم کو کس کے مصائب پڑھے جائیں گے، 6 محرم کو کس کے، 7 محرم کو کس کے، 8 محرم کو کس کے، 9 محرم کو کس کے. اور اس کے باوجود کبھی کبھی ہوتا ہے کہ 8 محرم کو مجمع میں کوئی ہے کہ جو بے ہوش ہو گیا، مصائب نہیں سن پایا. 9 محرم کو کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو مصائب کے درمیان غش کھا جاتے ہیں، نہیں برداشت کر پاتے. ہم جن مصائب کو ڈیوائیڈ کر کے سنتے ہیں اور پھر بھی برداشت نہیں کر پاتے، ان ساری مصیبتوں کو امام حسین نے ایک دوپہر میں برداشت کیا ہے. کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے کہ امام حسین کو کتنے زخم لگے ہوں گے، دل پہ، جسم پر، جگہ جگہ. اس کے باوجود امام حسین نے ایک جملہ فرمایا تھا جو بڑا معرکۃ الآرا جملہ ہے. میدان کربلا سے امام حسین وہ آخری امتحان جو امام حسین کے لیے سب سے زیادہ سخت تھا. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں کہ کیوں سب سے زیادہ سخت امتحان تھا امام حسین کا. سب سے زیادہ صبر آزما موقع تھا، سب سے زیادہ مشکل بھرا موقع تھا. اس امتحان کو دے کر امام حسین جب میدان کربلا سے خیمے کی طرف پلٹ رہے تھے، امام نے ایک جملہ فرمایا تھا. وہ جملہ یہ تھا کہ اوہون علی ان ھذا بعین اللہ. خدا را حسین کے لیے اصغر کی مصیبت کو برداشت کر لینا صرف اس لیے آسان ہے کہ حسین جانتا ہے کہ اس کا پروردگار اسے دیکھ رہا ہے. یہ جو احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، مشکل گھڑی میں بھی انسان ثابت قدم رہتا ہے. یہ ہے اصل مراقبہ کہ جہاں سے بات شروع ہوئی، اپنے پروردگار کو ہر جگہ اپنے ساتھ محسوس کرنا. مشکل گھڑی آ جائے، کیوں ہم سے کہا گیا ہے کہ مشکلات میں گھر جاؤ تو انا للہ کہو. یہ انا للہ کہنے سے کیوں اس کو کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے؟ کیوں انسان کو سکون ملتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب انسان ذکر پروردگار کرتا ہے تو مشکل نہیں رہ جاتی. میدان کربلا میں امام حسین اس ننھے مجاہد کو لے کے واپس پلٹ رہے ہیں. انداز بالکل مختلف ہے. امام حسین کا وہ انداز جو علی اکبر کو میدان سے لاتے وقت تھا وہ کچھ اور تھا، اور محمد کے جنازوں کو لاتے وقت جو انداز تھا وہ کچھ اور تھا. جناب قاسم کے جنازے کے ٹکڑے لاتے وقت حسین کا انداز کچھ اور تھا. لیکن جب علی اصغر کا جنازہ لے کے حسین آگے بڑھ رہے ہیں، عجیب عالم ہے، حسین کے قدم حسین کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں.
پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ امام حسین جنازے کو لے کے آگے جا رہے ہیں، پھر واپس پیچھے آ رہے ہیں، پھر آگے جا رہے ہیں، پھر واپس پیچھے آ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حسین کے قدم حسین کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، میں کیسے خیمے کے در پہ جاؤں؟ اس لیے کہ ماں دروازے پہ در کے پر کھڑی ہوئی اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے۔ اب جو حسین خیمے کے در پہ پہنچے، عجیب مرحلہ ہے، آواز دیتے ہیں آؤ رباب آؤ، اپنے بچے کو آ کے لے کے جاؤ۔ ماں دروازے کی طرف دوڑتی ہوئی بڑھی، لیکن اس سے پہلے وہیں پہ کھڑی ہوئی ایک 4 سالہ بچی امام حسین سے آ کے لپٹ گئی۔ بابا علی اصغر کو آپ نے پانی پلا دیا اور یہ سکینہ پیاسی رہ گئی۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، اب جو دیکھا تو عجیب منظر ہے کہ بچے کے گلے میں تیر پیوست ہے اور ننھا سا بچہ دنیا سے جا چکا ہے۔ حسین کی آنکھوں سے بھی اشک روانہ ہو چکے تھے، ادھر ماں دم در آ چکی تھی۔ اب مثلک ینہر یا بنی، اے بیٹا کیا تمہارے جیسے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں؟ حسین نے ماں سے بچے کو جدا کیا، لے کے پشت خیمہ پہ آئے۔ ایک اکیلا جنازہ ہے، ایک اکیلا موقع ہے کہ جب حسین نے کسی کو دفن کیا ہو۔ ایک ننھے سے بچے کو حسین نے سپرد لحد کیا تھا، لیکن دشمنوں سے وہ بھی برداشت نہ ہوا۔ عصر عاشور کے ہنگام میں جب سروں کو شمار کیا گیا، ایک ننھے سے بچے کا سر نہیں مل رہا تھا۔ عزاداروں، اور بھی طریقے ہو سکتے تھے علی اصغر کی قبر کو تلاش کرنے کے، لیکن عجیب طریقہ اختیار کیا گیا۔ گھوڑ سواروں کو حکم دیا گیا ہاتھوں میں نیزے لو اور جا کے پورے میدان کربلا میں نیزے چبھو، جہاں پہ زمین نرم ہوگی نیزہ زمین میں پیوست ہو جائے گا۔ ادھر بلندی پہ ماں آ کے کھڑی ہو چکی ہے۔ عجیب امتحان ہے رباب کا، رباب نے دوہرا امتحان دیا ہے، اپنے بچے کی شہادت کا بھی امتحان دیا ہے، سر کے قلم ہونے کا امتحان بھی دیا ہے۔ ماں دیکھ رہی تھی، نیزہ زمین میں پیوست ہوا اور اب جو فضاؤں میں اٹھنا شروع ہوا۔ عزاداروں، سارے سر بلند ہو رہے تھے، لیکن ادھر علی اصغر کا جسم اتھر فضاؤں میں اٹھ رہا تھا۔ ماں بے چین ہو کے زمین پہ گر چکی ہے۔ پھر علی اصغر کا جسم اتھر زمین پہ لایا گیا، وہ ننھا سا گلا جو تیر سے ہی تقریباً علیحدہ ہو چکا تھا، پھر اس ننھے سے گلے کو جدا کیا گیا، پھر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا۔ شاید ماں نے آواز دی ہو، اے بیٹا اصغر، تمہیں تو اللہ کی بارگاہ میں 2 بار شہید کیا گیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ پروردگار تیری بارگاہ میں عاجزانہ التماس ہے، ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرما، حضرت کے رکاب میں ہم سب کو شہادت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب سے ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ان آنسوؤں کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جن مؤمنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سبھی کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار بانی مجلس کے گھرانے کے تمام مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما، تمام موجودین کی بیماریوں کو ان سے دور فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، جن کے گھروں میں اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح قرار فرما۔ پروردگار ہم سب کو اس دنیا میں اہل بیت اطہار کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کل کے لیے اعلان کرنے کے لیے آپ حضرات کے درمیان کہا گیا ہے کہ کل 8:30 بجے انشاءاللہ جلوس برآمد ہو کے مسجد تک جائے گا ریکسلو ہاؤس سے۔ انشاءاللہ 8:30 بجے آپ سبھی حضرات جن کے لیے ممکن ہو، گنجائش ہو، وہ اس جلوس میں ضرور شرکت فرمائیں انشاءاللہ، اور 1 دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تمام مرحومین جو اس دنیا سے اٹھ گئے، بالخصوص جن مرحومین کے لیے
دنیا میں کوئی وارث نہ ہونے کی بنا پہ ایصال ثواب نہیں کرتا، ان کے لیے اور بانی مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے ایصال فرما دے۔